اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرك۔ محترم ناظرین، سامعین، عزیز طلباء، آج کے درس کے اندر ہم سورۃ الانشراح یا سورۃ الم نشرح کا درس یہاں پر دیں گے۔ سورۃ الانشراح میں اللہ رب العزت نے 8 آیات یہاں پر لائی، اور سورۃ الانشراح مکی ہے، یعنی مطلب ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس سورت کا ماقبل سورت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پہلے اس سورت کے اندر بھی تسلی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرکین کے اعتراض کو دفع کرنے کے ساتھ۔ وہ طعنے دیتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ کبھی ام جمیل طعنے دیتی تھی، تو اللہ نے سورت نازل کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی بھی دی، ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے اور نہ آپ سے ناراض ہوئی۔ سورۃ الانشراح کے اندر اللہ رب العزت اب یہاں پر تسلی دیں گے امت کو، خطاب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور مراد اس سے تمام امت۔ چنانچہ اس صورت کے اندر تسلی دیا ہے مشرکین کے اعتراض کو دفع کرنے کے ساتھ۔ مشرکین کا اس امت پر اعتراض یہ تھا کہ چلو یہ کیا ہے، غریب لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، اللہ سے دور ہے، اس وجہ سے یہ لوگ غریب ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ ماننے والے تھے تو یہ اس طرح غریب نہ ہوتے، ہماری طرح یہ کیا ہوتے، خوشحال زندگی گزارتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت یہ سورت نازل کی۔ 3 انعامات اس سورت کے اندر ذکر ہو رہے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ سورت، یہ پہلی سورت کا ایک جز ہے سورۃ الضحیٰ کا، یعنی جو مضمون وہاں پر ذکر ہے وہی مضمون ادھر بھی ذکر ہے۔ اگرچہ یہ قول غلط ہے، لیکن مضمون دونوں کا اکثر کیا ہے، ایک ہے، اس میں بھی تسلی ہے اور اس میں بھی تسلی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے الم نشرح لک صدرک، کیا نہیں کھولا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ، ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے اتارا آپ سے آپ کا بوجھ، الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جس نے بوجھل رکھا تھا آپ کے پیٹھ کو، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے بلند کیا آپ کے لیے آپ کا ذکر۔ پہلے آیت میں اللہ رب العزت نے یہ انعام ذکر کیا پیغمبر کو کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا ہے۔ مراد اس شرح صدر سے 2 چیزیں مراد ہے۔ ایک شرح صدر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا تھا، وسیع کر دیا تھا، علم و عرفان اور علم و حکمت کے بڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور یا یہ مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کا سینہ اس وجہ سے کھول دیا تھا تاکہ آپ کے اوپر جو تکالیف آئے، آپ کو لوگ تنگ کریں مشرکین مکہ، تو آپ اس کو برداشت کر سکیں۔ تو ایک شرح صدر تو یہ مراد ہے، یہ مطلب ہے کہ ہم نے آپ کے آپ کا سینہ کھول دیا ہے کہ آپ تکالیف کو برداشت کر سکیں۔ اور یا اس سے مراد شق صدر ہے۔ شق صدر سے مراد سینے کا چاک کرنا، سینے کا پھاڑ دینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا 2-3 مرتبہ شق صدر ہوا ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں تھے، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے جنگل کے ساتھ، اتنے میں 1-2 فرشتے آئے، انہوں نے آپ کو زمین پر لٹھایا، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، پھاڑا، اندر سے دل نکالا، اور اس دل کے اندر جو ہے نا خون کا سیاہ لوتھڑا تھا، اس کو اس سے جو ہے نا وہ نکالا، اور فرمایا کہ یہ شیطان کا کیا حصہ ہے، تو اس کو ادھر سے نکال دیا اور پھر اپنی جگہ پر دل کو فٹ کر دیا، اور سینے پھر جو ہے نا وہ دوبارہ اس کو باندھ دیا۔ تو ایک شق صدر یہ، تو یہ مراد یہاں پر الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھولا، یعنی ہم نے آپ سے جو شیطان کے وسوسے والا حصہ ہے تو ہم نے آپ سے نکالا۔ دوسرا شق صدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج کے موقع پر ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا سینہ چاک کیا، اندر سے دل نکالا، اس دل کو آب زمزم سے دھویا، اس کے اندر علم و حکمت اس دل کے اندر رکھے، دل کو علم و حکمت سے بھر دیا، اور پھر اپنی جگہ پر لگا کر سینہ باندھ دیا۔ دوسرا شق صدر اس موقع پر ہوا ہے۔ تو یا تو اس سے شرح صدر مراد ہے، اور یا اس سے مراد کیا ہے، شق صدر۔
ٹھیک ہے، شرح صدر سینے کا کھولنا علم و عرفان کے لیے، اسی طرح تکالیف کی برداشت کے لیے، اور شق صدر سینے کا پھاڑ ڈالنا یا تو بچپن کے زمانے میں اور یا معراج کے موقع پر۔ تو یہ مراد الم نشرح لک صدر، کیا ہم نے نہیں کھولا آپ کے لیے آپ کا سینہ؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے اتارا آپ سے آپ کا بوجھ، الذی وہ بوجھ انقض ظہرک، جس نے بوجھل رکھا تھا آپ کی پیٹھ کو۔ مراد اس بوجھ سے ایک تو یہ کہ نبی علیہ السلام کو ہر وقت پریشانی ہوتی تھی کہ میرے اوپر یہ وہی کیوں نہیں، یعنی میرے اوپر وہی نازل کیوں نہیں ہو رہی، اتنا عرصہ ہو گیا، مشرکین تانے بھی دے رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے بوجھ کو اتارنے کے لیے سورۃ الضحیٰ نازل کی، تو اس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کو تسلی دینے کے لیے، آپ کا بوجھ کم کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے اوپر سورۃ الضحیٰ نازل کی اور ڈائریکٹ اعلان کر دیا کہ ما ودعک ربک وما قلی، آپ صرف آپ سے ناراض نہیں ہے بلکہ یہ تو ہوتا رہے گا، کبھی وہی ہوگی کبھی نہیں ہوگی۔ تو یہ مراد ہے ووضعنا عنک وزر، ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتارا۔ اور یہ اس بوجھ سے بوجھ کلمہ توحید کا بوجھ ہے کہ جس وقت نبی علیہ السلام کے اوپر ذمہ داری آ گئی، منصب نبوت پر آپ فائز ہو گئے، تو پھر تو آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا ہمیشہ یہ بوجھ رہتا تھا کہ یہ لوگ اسلام کیوں نہیں لے کر آتے، میں یہ کلمہ توحید لوگوں تک کس طرح پہنچاؤں گا، کس طرح لوگ میری بات مانیں گے، اور یہ لوگ مجھے مشقتیں دیتے ہیں، مجھے مصیبتیں مجھے پہنچاتے ہیں، تو میں ان کو کس طرح برداشت کروں۔ نبی علیہ السلام کو بہت ساری مصیبتیں دی گئی اس کلمہ توحید کے راستے میں، تو اللہ نے آپ کا بوجھ کم کر دیا۔ شروع میں تکالیف تھی، لیکن پھر اللہ نے لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ اس کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے وضعنا عنک وزرک، آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا، بوجھ آپ کے لیے کم کر دیا، اللہ نے آپ کے لیے اتنی آسانی کر دی کہ پھر نبی علیہ السلام کے لیے تکالیف کا آنا، مصیبتوں کا آنا کوئی مشکل نہیں ہوتا تھا، بلکہ پھر یہ ان کی ایک قسم کی فطرت بن چکی تھی کہ عبادات پر عمل کرنا، عبادات کا حکم کرنا، لوگوں کو اس طرح لوگوں کو توحید کی طرف بلانا، مشکلات آ جائے تو اس کو برداشت کرنا، یہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل نہیں تھی۔ تو وہ بوجھ نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کم کر دیا۔ وضعنا عنک وزرک، ہم نے کم کر دیا آپ سے آپ کا بوجھ، الذی وہ بوجھ انقض ظہرک، جس نے بوجھ اللہ کا تھا آپ کے پیٹھ کو، ورفعنا لک ذکر، اور ہم نے بلند کیا آپ کے لیے آپ کا ذکر۔ یہ تیسرا انعام یہاں پر یہ ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا، یعنی جہاں پر اکثر جگہوں پر ایسا ہوگا کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوگا وہاں پر پیغمبر کا بھی ذکر ہوگا۔ جیسے اذان کو دیکھو تو اذان میں اللہ کا ذکر ہے اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اسی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اذان کے اندر اللہ کا بھی ذکر ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح کلمہ توحید کے اندر اللہ کا بھی ذکر ہے، نبی علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ خطبہ جو عیدین کے موقع پہ دیا جاتا ہے، جمعے کے اندر خطبہ دیا جاتا ہے، تو اس میں اللہ کا بھی ذکر ہے اور نبی علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ اس طرح اکثر مقامات ایسا ہے کہ وہاں پر نبی علیہ السلام کا ذکر بھی اللہ نے رکھا ہے، اللہ اپنے ذکر کے ساتھ۔ تو یہ مطلب ہے ورفعنا لک ذکر، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اور یہ مطلب یہ کہ ہم نے آپ کے توحید والے پیغام کو اتنا عام کر دیا، آپ کے اوپر جو اللہ نے یہ قرآن نازل کر دیا تو یہ اتنا عام کر دیا کہ آپ نے لوگوں تک گویا کہ یہ قرآن پہنچایا ہے، تو قیامت تک جب یہ لوگ اس قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، لوگوں کو بیان کریں گے، سب کا ثواب آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ یہ مطلب ہے ورفعنا لک ذکر۔ تو ادھر تین انعامات ذکر ہوئے، ایک ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا، ٹھیک ہے، دوسرا آپ کا بوجھ ہم نے کم کر دیا، اور تیسرا ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر یہ بیان کر رہے ہیں کہ آسانی بندے کو ڈائریکٹ نہیں ملتی، بلکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، اور یہ بھی نہیں ہوتی کہ ایک بندے کے اوپر مصیبت آ جائے، مشقت آ جائے، تنگی ہو تو وہ اس کے اوپر ہمیشہ رہے گی، نہیں، ہر تنگی کے بعد کیا ہے؟ آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ نبی علیہ السلام کو دیکھو، جب آپ کو اللہ نے نبوت کے پیغام کے لیے اللہ نے آپ کو منصب نبوت پر فائز کیا تو آپ کو کتنی مشقتیں دی گی، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام جب طائف کے مقام پر جاتے تو لوگ آپ کو پتھر مارتے، مار کے نبی علیہ السلام کے پاؤں سے خون جاری ہوتا، آپ کے پاؤں جو ہے نا وہ چپل کے ساتھ، جوتوں کے ساتھ بالکل چپک جاتے خون کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔
اسی طرح مکہ کے اندر کتنے منصوبے ہوئے نبی علیہ السلام کے خلاف. کبھی نبی علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈے کیے گئے کہ یہ کیا ہے جادوگر ہے. کبھی یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ اپنے بڑوں کی نہیں مانتا، یہ اپنے اکابر کی نہیں مانتا، جیسے کہ آج کے لوگ کرتے نا کہ یہ بڑوں کی بات نہیں مانتے، یہ اکابر کے خلاف یہ بندہ چل رہا ہے. کبھی نبی علیہ السلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جاتا کہ اس کو کوئی اور بندہ جو ہے نا پیچھے سے بتا رہا ہے اور یہ آگے ہمیں یہ سکھلا رہا ہے، اس کے کوئی اور دوست ہے، ٹھیک ہے، یہ ادھر اس کے بعد جا کر سیکھتے اور پھر ہمیں یہ بتاتا ہے. کبھی نبی علیہ السلام کو گالی دی گئی، کبھی آپ کو سائر کھایا گیا، کبھی آپ کو کیا گیا، کبھی آپ کو کیا کہا گیا. تو یہ تانے اور یہ پروپیگنڈے، یہ مصیبت ہے، یہ عقبات آپ کے اوپر آئیں گی، لیکن ہر مشکل کے بعد کیا ہے آسانی. پھر ایسا وقت بھی آیا کہ وہی مکہ والے نبی علیہ السلام کے نیچے زندگی گزارنے لگے. بادشاہ پھر ان کے اوپر نبی علیہ السلام ہوئے، ٹھیک ہے، آپ نے مکہ کو فتح کر دیا، سب آپ کے پاس آ کر آپ کی منتیں کرنے لگے کہ آج ہمیں معاف کر دو. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج آپ کے اوپر کوئی سختی ملامت ہو نہیں ہے، کوئی پکڑ شکل نہیں ہوئی گیا، میں نے تم کو سب کو معاف کر دیا. تو فإن مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی. یہ دو مرتبہ اس وجہ سے ذکر کیا نا تاکہ مخاطب کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، کہ یہ بات کیا ہے. اللہ نے اور تاکید کے ساتھ ذکر کر دیا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہوگی، یہ تنگی ہمیشہ انسان کے اوپر نہیں رہی. فإذا فرغت فانصب، بس جب آپ فارغ ہو جائے، فانصب، پس محنت کیجیے. وإلى ربك فارغب، اور اپنے رب کی طرف ہو رغبت کیجیے، ٹھیک ہے، رجوع کیجیے. یعنی مطلب یہ کہ جب آپ ایک عبادت سے فارغ ہو جائے، آپ لوگوں کو کلمہ توحید کی طرف بلاتے ہو، تبلیغ کرتے ہو، تو آپ تبلیغ سے فارغ ہو جائے تو پھر محنت کیجیے، نہیں پھر اپنی عبادت کیجیے، ٹھیک ہے، قرآن کی تلاوت کرنا، نمازیں پڑھنا وغیرہ وغیرہ. اور یہ مطلب یہ کہ جب آپ اس طرح دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جائے تو پھر کیا کرو، اپنے رب کی طرف رجوع کیا کرو. تو لہٰذا اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے. بندے کو جب بھی موقع ملے قرآن کریم کی تلاوت بندہ کرے، ٹھیک ہے، ذکر و اذکار بندہ کرے. اب بندہ اپنا جو ہے نا وہ معمول بنائے کہ کم از کم روزانہ 1 سپارے کی تلاوت کرنا ہے، ٹھیک ہے، استغفار 100 مرتبہ پڑھنا، لا الہ الا کا ورد جو ہے نا وہ 100 مرتبہ کرنا روزانہ. اسی طرح روزانہ یہ جو تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ 100 مرتبہ روزانہ کرنا. تو یہ مطلب ہے فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.